ابھی آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ بتائیں پہلے آپ بولیں۔ میرا خیال تھا کہ اس واقعے کے بارے میں یہ بتاؤں کہ کیا ہم کر چکے ہیں، لیکن اگر آپ پہلے بات کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، پہلے آپ بات کریں۔ بات یہ ہے 48 گھنٹے گزر چکے ہیں اور بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ اس ہاسپٹل کے وزیر آپ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے 48 گھنٹے سے زیادہ گزر چکا ہے، ہماری خاتون رپورٹر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ٹھیک ہے، اور اس میں ایف آئی اے کے اہلکار ہیں، پنز انتظامیہ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے ان کو 1 گھنٹے سے زیادہ یرغمال بنا کے رکھا۔ خاتون رپورٹر کو بازو سے پکڑا گیا، یہ ساری چیزیں پنز اسپتال میں ہوئی۔ جب ہم وہاں پر پہنچے، ہم وہاں پر انٹر ہونے کی کوشش کی، ہمیں روک دیا گیا۔ اس کے بعد ہمیں نہ صرف مارا گیا، ہمارے کیمرے توڑے گئے، ہم نے بہت مشکل سے صبا بجیر کو وہاں سے نکالا۔ اس کے بعد ان کی جو غنڈہ گردی تھی، ایف آئی اے کے اہلکار وہاں افسران موجود تھے، اور ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اور ایسی انہوں نے غلیظ زبانیں استعمال کی ہیں۔ نہ صرف ہمارے تشدد عرفان ملک آج ان کو ٹانگ پہ پلسٹر چڑھا ہوا ہے، ہمارے وہ پولیس وہاں پر آئی، سب وہاں پر پہنچے، لیکن ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی، اور ہمیں پتہ چلا ہے آپ کی طرف سے 48 گھنٹے کے بعد مذمت آ رہی ہے، جب آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بتایا گیا، آپ کو نہیں پتہ چلا۔ اب ظفر حجازی کو وہاں پر پروٹوکول دینے کی اور دیگر چیزیں سائٹ پہ رکھ دیں، ہم مرد جو ہم نوجوان ہیں، رپورٹر چلے ہمارے ساتھ کوئی کرے بات سمجھ آتی ہے، لیکن ایک خاتون رپورٹر کو اس طرح زدوکوب کیا جا رہا ہے، یرغمال اس کو جو ہراساں کیا جا رہا ہے، اس کو بازو سے پکڑا جا رہا ہے، اس کو انڈرٹیکنگ دلوائی جا رہی ہے زبردستی، یہ کیا ہے؟ میں اس کا جواب دوں۔ آپ کیڈ منسٹر ہیں، آپ پنز ہاسپٹل میں ایونٹ بھی کرتے ہیں، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ میجورٹی فیمیل جرنلسٹ ہیں جو ہیلتھ کی بیٹ کور کرتی ہیں۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے ایف آئی اے والوں کا ناروا سلوک تھا ایک لیڈی رپورٹر کے ساتھ، آج کے بعد ڈاکٹروں کو بھی یہ شے ملے گی اگر اس کے اوپر کوئی کارروائی نہ کی گئی۔ دوسرا، کیمرہ مین حضرات جو اندر چھڑوانے کے لیے گئے، ان کو بھی وہاں پہ زدوکوب کیا گیا، ان کو بھی مارا گیا، کیمرے توڑے گئے، اور اتنا ٹائم گزر جانے کے باوجود اسلام آباد میں ابھی تک ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے، کیوں نہیں اس پر؟ میں کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح مریم نواز قوم کی بیٹی ہے، صبا بھی اسی طرح ہی بیٹی ہے، بیٹی ہے، مریم نواز بھی کیوں ٹویٹ کیا گیا؟ جب جے آئی ٹی میں بلایا گیا تھا مریم نواز کو تو آپ لوگوں نے بھرپور اس پہ اپنا اور اگر بر وقت ایکشن نہ لیا گیا تو ڈاکٹر صاحب یہ آئندہ بھی ہماری جو فیمیل رپورٹرز ہیں ان کو اسی طرح جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہے گا، تو آپ کو ہمیں ایشور کرانا پڑے گا آپ کو، اور اگر ایکشن نہ ہوا تو اسی طرح ہم صحافی جو ہے وہ احتجاج کرتے رہیں گے۔ پریس کانفرنس کا آغاز کے ساتھ ہی میں آپ سب صحافی بھائیوں سے، سارے مرد حضرات بھی بیٹھے ہیں، میں نے اپنی بات کا آغاز ہی یہاں سے شروع کیا تھا کہ اس واقعے کا ذکر کروں اور آپ سب دوستوں کو اور ساتھیوں کو آگاہ کروں کہ اس سلسلے میں کیا کارروائی ہماری طرف سے ہو چکی ہے، لیکن چونکہ آپ نے فرمایا کہ ہم پہلے بات کرنا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم۔ آپ سب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور پنز میں جو بدسلوکی کی گئی صحافیوں کے ساتھ اور بالخصوص ایک خاتون جرنلسٹ کے ساتھ، اس کے حوالے سے آپ نے اپنے تحفظات کا اور جو واقعہ ہوا اس کے حوالے سے آگاہ کیا۔ کچھ اس میں ایف آئی اے کے جو لوگ تھے، جو آپ کی طرف سے بھی یہی بات شکایت آئی، کچھ وہ تھے، اور کچھ پنز ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی بدسلوکی کی گئی۔ ہم نے جو ایف آئی اے کے اہلکار ہیں اس کے حوالے سے تو وزارت داخلہ سے میں نے رابطہ کیا ہے، ان لوگوں کو جو انشاءاللہ وزارت داخلہ کے تعاون سے، ہمارے جو انصار علی خان آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک اصول پرست ہمارے لیڈر بھی ہیں اور ہمارے وزیر بھی ہیں، وہ کبھی اس طرح کی بدسلوکی، اس طرح کے ناروا سلوک کو کبھی برداشت نہیں کرتے، اور ہمیشہ چاہے ایف آئی اے ہو، چاہے اے ایس ایف ہو، چاہے کوئی اس طرح کی ایجنسی جو ان کے ماتحت رہی، ان کی طرف سے کسی جگہ کے اوپر بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کیا گیا، وہ آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ اس پہ ایکشن ہوا۔ باقی میں نے پنز سے وہ فوٹیج منگوائی ہے،
میں آپ کو انشور کرتا ہوں ہم اور آپ کوئی الگ نہیں ہیں, ہم ایک ہی ٹیم ہیں. ہم آپ کے بغیر کچھ نہیں ہیں, اور آپ ہمارے ساتھ جس طرح چلتے ہیں تمام سیاسی لوگوں کے ساتھ, میں ان کی بات کر رہا ہوں, ہم وی آر جسٹ لائک ہینڈ اینڈ گلوز. تو آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہے تو ہم اسے اپنے ساتھ زیادتی سمجھتے ہیں. میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ جو میں نے فوٹیج ابھی منگوائی ہے اس میں جو پیمز ہسپتال کی انتظامیہ کی طرف سے جو زیادتی کی گئی اس کی ایکشن کا دائرہ کار میری منسٹری کا ہے, وہ انشاءاللہ پراپر ایکشن ہوگا اس پہ. اور وہ جی میں وہی بات کی ہے ستی صاحب, میں آپ سے وہی بات کی ہے کہ میں وزارت داخلہ کے ساتھ رابطے میں ہوں, اور اس میں چونکہ دوسری سرکاری ایجنسی میرا خیال ہے میں یہ لائیو پروگرام میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, نہ صرف اسے کنڈیم کر رہے ہیں اور آپ نے اس وقت دیکھا کہ وزیر مملکت طارق فضل چودھری اور رکن قومی اسمبلی دانیال عزیز کی پریس کانفرنس کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت طارق فضل چودھری اس وقت یہاں پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے تھے. انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزارت داخلہ نے معاملے میں ملوث FIA اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پمز اسپتال سے ویڈیو منگوائی ہے, اس پر بھی ایکشن ہوگا. انشاءاللہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے, بڑی تفصیل سے یہ بات کی ہے بھائی. میں نے بات کا میں اگر جواب دوں, نہیں کوئی خدا نخواستہ ایسی صورتحال بالکل بھی نہیں ہے کہ کوئی دھمکی یا ایسی کوئی بات ہو. میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ FIR کے لیے میں نے وزارت داخلہ سے بھی آپ لوگ تھوڑا سا کوئی ڈسپلن کا بھی ہے آپ لوگوں میں. تو ایک بات کریں جس کا میں جواب دوں, 15 لوگ بات کریں گے تو میں کیا آپ کو جواب دوں گا؟ ایک بات کریں. اگر یہ مطلب آپ کے حالات ہیں تو کیا آپ سے بات ہوگی؟ ایک بات کریں, آپ بات کریں, آپ بتائیں, آپ بات کریں, وہ بات کر رہے ہیں. میں کرتا ہوں بھائی, بات سنیں گے تو تب نا. اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ یہاں پر صحافیوں کی جانب سے احتجاج شروع کیا گیا اور صورتحال شور ہنگامے کا شکار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہاں پر بات کر رہے تھے وزیر مملکت طارق فضل چودھری, اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر بھی بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا گیا, اور اسی موقع پر صحافیوں نے یہاں پر احتجاج اور شور کرنا شروع کر دیا. وزیر مملکت طارق فضل چودھری اور اس وقت یہاں پر گفتگو کر رہے تھے, ساتھ میں ان کے رکن قومی اسمبلی دانیال عزیز بھی موجود ہیں, اور بات چیت کے بیچ میں صحافیوں نے احتجاج شروع کیا, ہنگامہ آرائی شروع کی گئی, اور اس کے بعد بات چیت کا سلسلہ روکنا پڑا ہے. صحافی اٹھ کھڑے ہوئے اور نعرے بازی شروع ہو گئی, اور اس کے بعد یہاں پر پریس کانفرنس کو روکنا پڑ رہا ہے. اس اہم خبر سے یہاں پر آپ کو ہم نے آگاہ کیا. براہ راست مناظر بھی آپ کے سامنے اب تک نیوز لا رہا ہے, اور اس وقت پریس کانفرنس کے بیچ میں ہنگامہ آرائی کا سلسلہ ہے. صحافیوں نے یہاں پر احتجاج شروع کر دیا. احتجاج کے بعد یہاں پر شور اٹھنا شروع ہوا, اور یہاں پر صحافی اٹھ کھڑے ہوئے, جس کے بعد ابھی وقتی طور پر یہاں پر اس پریس کانفرنس کو روکا گیا ہے, اور ابھی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے.
آپ کے سامنے یہ مناظر بھی اسکرین پر موجود ہیں۔ طارق فضل چودھری بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ نے معاملے میں ملوث FIA اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پمز اسپتال سے ویڈیو منگوائی گئی ہے، اس پر بھی ایکشن لیا جائے گا۔ یہ کہنا تھا طارق فضل چودھری کا، اور اس بات کے بعد مزید جب بات کی گئی تو اس کے بعد یہاں پر نعرے بازی شروع ہوئی اور صحافیوں نے یہاں پر احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ خاتون صحافی کو یرغمال بنانے پر صحافیوں نے یہاں پر احتجاج شروع کیا، اور اس احتجاج کے بعد ابھی بات چیت کا سلسلہ مزید بھی آگے بڑھے گا۔ اس وقت آپ کے سامنے طارق فضل چودھری اور دانیال عزیز میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ FIR کا اندراج ہوگا، اور میں نے اپنی وزارت کی طرف سے جو پمز ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بدسلوکی کی گئی ہے، میں نے آپ کو یہ گزارش کی ہے، چونکہ وہ براہ راست میری وزارت کے ماتحت ہیں، لہٰذا ان کے وہ اہلکار میں نے فوٹیج منگوائی ہے، ان کے خلاف براہ راست ایکشن میں نے لینا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو دونوں چیزیں بتا دی ہیں۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہماری، جیسے کہ میں نے بات کی کہ آپ اور ہم ایک ہی ٹیم ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہم اپنے ساتھ زیادتی سمجھتے ہیں، اس لیے قطعی طور پہ یہ بات ذہن میں نہ رکھی جائے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے زیادتی کی ہے ان کے خلاف مکمل کارروائی ہوگی انشاءاللہ۔ اور آپ کے کے خلاف اب تک کیا کارروائی کی ہے؟ پولیس کو آپ نے کوئی اپلیکیشن دی، پولیس کو کوئی ڈائریکشن دی؟ وزیر داخلہ جو کریں گے وہ اپنی جگہ کریں گے، لیکن آپ کے ماتحت ادارے کے اندر انہوں نے کس طرح FIA کے افسروں نے آگے بدماشی کی، ایک خاتون رپورٹر کو پکڑا؟ بھائی بات سنیں یار، میری بات سنیں نا، جہاں تک تعلق ہے FIA کے اہلکاروں کا، ان کو پمز کے اہلکار تو کچھ نہیں کر سکتے نا، وہ تو وزارت داخلہ اور پولیس میں FIR ہوگی۔ جب FIR کی بات کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ تمام اہلکاروں کے خلاف ہوگی نا، اور جو پمز کے اہلکار جن کی زیادتی ہے ان کے خلاف ایکشن وزارت نے لینا ہے، وہ ہم لیں گے۔ تو آپ کے دونوں جو شکایات ہیں ان کا ازالہ ہو جائے گا۔ بالکل، جو FIR آپ کی طرف سے ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب ہم 24 گھنٹے تک ویٹ کریں گے، اور اگر 24 گھنٹے میں FIR درج نہیں ہوگی تو پھر ہم انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے 24 گھنٹے کا ٹائم دے دیا ہے، ہمیں ان پہ اعتبار ہے، اگر 24 گھنٹے میں انہوں FIR درج نہ ہوئی تو ہم کسی جگہ بھی پریس کانفرنس اسی طرح ہوں گے۔ سارے لوگ بیٹھ جائیں، آپ انہیں پریس کانفرنس کریں۔ بھائی میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ جس خاتون صحافی سے آپ نے بات کی ان سے زیادتی ہوئی ہے، وہ بھی ہماری اتنی قابل احترام بہن ہے، اس لیے اس مسئلے کو اس طرح نہ لیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ٹارگیٹڈ بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، میں جی اب آج کا جو موضوع ہے پریس کانفرنس کا، اس کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ آج آپ نے دیکھا کہ آج کی اخبارات میں اور کل کی جو ہماری الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں ایک خبر جو ہے وہ بہت آپ یہ کہیں کہ زینت بنی رہی بریکنگ نیوز کی بھی اور آج کی تمام اخبارات کی وہ ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے جو ان کے اپارٹمنٹس ہیں، جو ان کی جائیداد ہے لندن میں، جو نیازی سروسز ان کی آف شور کمپنی ہے، اس کے تحت انہوں نے خریدی، اس کا منی ٹریل دینے میں وہ نہ صرف ناکام رہے بلکہ تحریری طور پہ سپریم کورٹ کو انہوں نے لکھ کے دیا کہ میرے پاس اس جائیداد کو خریدنے کے حوالے سے جو متعلقہ دستاویزات ہیں یا ٹریل ہے، منی ٹریل، وہ میرے پاس ہے ہی نہیں۔ یعنی سرے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ میرے پاس اس طرح کی کوئی سیکوینس آف ایونٹس اور منی ٹریل نہیں ہے جس سے میں نے یہ پراپرٹیز خریدی ہیں۔ ہاں، لوگوں نے اس خبر کو اپنے اپنے نقطہ نظر کے تحت لیا ہوگا، لیکن میں آپ کے سامنے اس کا ایک جائزہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ بنیادی طور پہ یہ صرف ایک خبر نہیں ہے بلکہ یہ مکافات عمل ہے، اور یہ مکافات عمل میں نے اس لیے کہا کہ پاناما لیکس کا جب واقعہ ہوا اور اس کے بعد پرائم منسٹر میاں نواز شریف، ان کے پورے خاندان نے جس طرح اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا، ہر فورم کے اوپر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا، سب سے پہلے والنٹریلی عدالت عظمیٰ سے رابطہ کر کے جہاں سے یہ کام شروع ہوا کہ ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں۔ آگے جو واقعات ہوتے رہے وہ آپ کے سامنے، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس طرح سپریم کورٹ میں اس کیس کی ساری
تحقیقات ہوئی, کس طرح JIT بنی, وہ سب آپ کے سامنے ہے. میں آپ کا زیادہ وقت اس پہ نہیں لوں گا. لیکن مکافات عمل میں نے اس لیے کہا کہ اس دن سے لے کے آج تک جس طرح عمران خان اور ان کی پوری جماعت جھوٹے الزامات لگا رہی ہے, ایک طوفان بدتمیزی انہوں نے گرم کیا ہوا ہے, گالیوں پہ گالیاں, تمام ادارے کوئی بھی ان کی زد سے محفوظ نہیں, اور جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں, اور وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ جناب میاں نواز شریف منی ٹریل نہیں دے سکے, ٹیکس چوری کی گئی, منی لانڈرنگ کی گئی. وہ ساری باتیں آج عمران خان صاحب اپنی ذات کے حوالے سے خود لکھ کے عدالت عظمیٰ کو دے رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. میں تھوڑا سا آپ کے سامنے موازنہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف پرائم منسٹر اور ان کی فیملی پچھلی نصف صدی کا حساب دے رہے ہیں, اپنی 3 نسلوں کا حساب دے رہے ہیں, 1960 سے اپنے ان کا جو کاروبار ہے, خاندان کا کاروبار ہے, اس کا حساب دے رہے ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب اپنے 20 سال کا اور ایک نسل کا اپنا حساب دینے کے پوزیشن میں نہیں ہے. یہ ذرا فرق آپ دیکھیں کہ ہم اپنی 3 نسلوں کا حساب دے رہے ہیں, ایک نسل کا حساب نہیں دے پائے. ہم 50 سالہ پرانا ریکارڈ بھی لا رہے ہیں, ثبوت بھی دیے ہیں, اور یہ اپنی ایک پراپرٹی اور ایک آف شور کمپنی اس کا حساب نہیں دے پائے, اور سپریم کورٹ نے خود کہا کہ میرے پاس کوئی ایسا ریکارڈ موجود نہیں ہے. جو شخص اپنا زندگی میں کاروبار کرتا ہے, کوئی لین دین کرتا ہے, کوئی کاروبار کرتا ہے, کوئی اپارٹمنٹ لیتا ہے, کوئی جائیداد لیتا ہے, اس کا حساب دینے کا پابند بھی ہے اور دے سکتا ہے. ایک طرف وہ نہیں دیا جا رہا, اور دوسری طرف حسین نواز جن کی ملکیت پر وہ اپارٹمنٹس ہیں, وہ اپنے دادا کے کاروبار کا جو 60 اور 70 کی دہائی میں ہے, وہ اس کا بھی حساب دے رہے ہیں. یعنی ایک شخص اپنا حساب نہیں دے پا رہا, اور دوسرا جو ہے وہ اپنے دادا کے زمانے کا حساب دے رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے قانون میں موجود ہے کہ آپ اپنی زندگی میں, جیسے میں نے کہا کہ جو بھی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں اس کا حساب آپ سے لیا جا سکتا ہے, آپ کسی پبلک عہدے پہ ہوں یا نہ ہوں, کسی سرکاری ملازمت میں ہوں یا نہ ہوں. لیکن وراثت میں جو آپ کو جائیدادیں ملتی ہیں, چاہے آپ کے دادا سے ملتی ہوں, چاہے آپ کے والد سے ملتی ہوں, اس کا کوئی حساب پاکستان کا قانون آپ سے نہیں لے سکتا. آپ کو جو ورثے میں جائیداد ملی, مجھے جو اپنی وراثت میں جائیداد ملی, اسے پاکستان کو کوئی قانون مجھ سے نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کے والد کے زمانے سے انہوں نے یہ کیسے لیا, آپ کے والد کی کاروبار کیسے کیا. اور یہی قانون جو ہے پاکستان کے ہر شہری پہ لاگو ہوتا ہے. لیکن مجھے بہت افسوس ہے کہ دوسروں کو مسلسل ہدف تنقید بنانے والے شخص پہ جب اپنا احتساب کا وقت آیا اور ان کی اپنی ذاتی ٹرانزیکشنز کے بارے میں بات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے حساب نہ لیا جائے, میرے پاس ایسا کوئی حساب نہیں ہے. جبکہ ہم اپنی انہیریٹڈ پراپرٹیز کا بھی حساب دے رہے ہیں. اور میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ یہ صرف پرائم منسٹر میاں نواز شریف کی صاف نیتی اور ان کی دیانت داری ہے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں یہ حساب دوں گا, ورنہ قانونی طور پہ وہ پابند نہیں تھے کہ اپنے والد کے زمانے کے کاروبار کا وہ حساب سپریم کورٹ کو یا JIT کو کسی کو بھی دیں. لیکن انہوں نے وہ بھی دیا. یہ صرف ان کی نیک نیتی ہے, ان کی دیانت داری ہے, اور وہ ہم نے الحمدللہ آپ کے سامنے, جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم نے وہ سارا دیا. آف شور کمپنیوں کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں. آف شور کمپنیوں پہ عمران خان صاحب کو بہت اعتراض تھا. سب سے پہلے تو جب تک نیازی سروسز سامنے نہیں آئی تھی, انہوں نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا کہ میری بھی زندگی میں کبھی کوئی آف شور کمپنی رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ آف شور کمپنیاں جو ہے یہ ٹیکس چوری کے لیے اور بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے یہ بنائی جاتی ہیں. جب اپنی ان کی آف شور کمپنی نیازی سروسز سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کمپنی ٹیکس مینجمنٹ کے لیے بنائی تھی. یعنی اگر آف شور کمپنی ہماری نکلے تو وہ ٹیکس چوری ہے, اگر آف شور کمپنی عمران خان کی نکلے تو وہ ٹیکس مینجمنٹ ہے. یعنی میں نے الفاظ کا اتنا خوبصورت استعمال آج تک اس سے پہلے نہیں دیکھا. اتنی منافقت میں نے آج تک کبھی بھی نہیں دیکھی کہ آف شور کمپنی اگر میری ہو وہ تو حلال ہے, اگر آپ کی ہو تو وہ حرام ہے. تو یہ بات بھی آپ نے دیکھی. میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو میں نے کہا کہ جو انہیریٹڈ پراپرٹیز ہیں ان کا بھی انہوں نے حساب دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر کا اپنا 35 سالہ سیاسی ان کا کیریئر ہے, جس میں وہ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے اور 3 دفعہ ملک کے منتخب وزیر اعظم رہے, اس کا حساب دینے کے وہ بہرحال پابند ہیں. ہر کوئی پابند ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی جو سپریم کورٹ کی 5 دن کی ہیئرنگ ہوئی, اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے
واضح طور پہ آنریبل جج صاحب نے یہ ریمارکس کیے کہ جے آئی ٹی میں ایسی کوئی بات نہیں ملی کہ نواز شریف کے جو ان کا یہ دور اقتدار رہا اس میں انہوں نے کسی طرح کی کوئی کرپشن کی، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے اختیارات کا کوئی ناجائز استعمال کیا اور کوئی فائدہ اٹھایا۔ بحیثیت وزیر اعلیٰ، بحیثیت وزیر اعظم، اپنے جو منصب ہوتا ہے جس کے تحت آپ بااختیار ہوتے ہیں، آپ پروجیکٹس کرتے ہیں، آپ اربوں کھربوں کے منصوبے کرتے ہیں، اس کے تحت اپنے منصب کا انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ بات جی آئی ٹی میں کسی جگہ نہیں لکھی ہوئی، یہ آنریبل سپریم کورٹ کے جج صاحب کے ریمارکس تھے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا اور قوم کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی۔ ایک اور نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بنیادی طور پہ سیاسی میدان میں اس سے پہلے بھی شکست انہوں نے دیکھی ہے، ناکامی دیکھی ہے، اور آئندہ 2018 کے الیکشن میں بھی وہ اپنی شکست دیکھ رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ اس کی وجہ صرف اور صرف پرائم منسٹر نواز شریف کی عملی طور پہ پاکستان کی خدمت، پرفارمنس کے میدان میں، اور جو وعدے انہوں نے قوم سے کیے تھے ان کی تکمیل کے حوالے سے جو ان کا سفر ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن 2018 میں وہ کبھی بھی نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کے لیے اب ان کی نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہیں۔ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہاں سے کوئی ایسا فیصلہ آ جائے کہ جس سے میری مدد ہو جائے، ورنہ سیاسی میدان میں تو میں ویسے نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ سیاسی میدان سے تو فرار ہو چکے ہیں، لیکن عدالت عظمیٰ سے بھی جو فیصلہ آئے گا وہ بھی ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ کہ وہ بھی حق اور سچ پہ آئے گا۔ جو نواز شریف کے دور اقتدار میں جب کوئی کرپشن نہیں، جب ان کے اوپر کوئی کرپشن کا، جب ان کے اوپر کوئی کک بیک کا، کمیشن کا، بدیانتی کا، غبن کا، پاکستان کے قومی خزانے سے کوئی خیانت کا کوئی الزام نہیں، تو انشاءاللہ نواز شریف یہاں پہ بھی سرخرو ہوں گے اور آپ کو ان کا مقابلہ سیاسی میدان میں ہی کرنا پڑے گا، جس میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو شکست ہوگی۔ آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور انہیں میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے پارلیمنٹ کی جو بحیثیت ایک انسٹیٹیوشن ہے، آپ نے اس کی عزت اور توقیر پہ مسلسل حملے کیے ہیں۔ پارلیمنٹ کی آپ نے بے توقیری کی ہے۔ لوگ جس ادارے میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس ادارے کی عزت اور تکریم کے لیے کام کرتے ہیں۔ جو آپ نے اس ادارے میں بیٹھ کے جو آپ نے زبان استعمال کی، جو آپ نے گالم گلوچ کے کلچر کو فروغ دیا، جو آپ نے جھوٹی الزام تراشیاں کی، اس سے اس ادارے کی بے توقیری کے آپ جو ہیں وہ مرتکب ہوئے ہیں۔ اور جب سیاسی میدان میں آپ کرکٹ چھوڑ کے آپ آئے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس سیاسی شاخ پہ آپ بیٹھے ہیں آپ مسلسل اسے کاٹے جا رہے ہیں۔ پچھلے 18-20 سالہ جتنا آپ کا دور ہے، آپ نے سوائے سیاست میں یہ کہوں گا کہ سوائے اس کی ایٹماسفیئر کو، پولیٹیکل ایٹماسفیئر کو گندا کرنے کے آپ نے کوئی اس کے حوالے سے کوئی مثبت کام نہیں کیا۔ سوشل میڈیا پہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سب، یہ بھی آپ ہی کی مہربانی ہے عمران خان صاحب، یہ بھی آپ ہی کی مہربانی ہے، یہ زبان بھی آپ نے یہاں پہ انٹروڈیوس کرائی ہے۔ اور آخری میرا جملہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اپنے آپ کو لیڈر کروانے کا شوق ہوتا ہے انہیں یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ قوم کی اخلاقی تربیت بھی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ قوم کو اخلاقی طور پہ دیوالیہ پن کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کی اصلاح اور انہیں کسی بہتر مستقبل کی بجائے آپ نوجوانوں کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں، جس کی امید ہمیں تو بہت کم ہے کیونکہ آپ نے اپنے طرز عمل سے بہتری کی کوئی آج تک کوئی مثال تو قائم کی نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا دانیال عزیز صاحب سے کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مختصر وقت میں صرف 2-4 باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آج آپ نے سب نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن سکرینز کی زینت بنی ہوئی تھی یہ بات کہ جو پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے جے آئی ٹی نے اقامہ کا الزام لگایا تھا، اس کے برعکس وہ باقاعدگی سے جمع کروایا گیا تھا الیکشن کمیشن کو، ریٹرننگ افسر کو، اور باقاعدگی سے اس کے اوپر مہر لگائی گئی اور وہ ایکسیپٹ کیا گیا۔ کسی طرح کی کوئی چیز چھپائی نہیں گئی۔ لیکن جو جے آئی ٹی کی جانب سے تاثر دیا گیا وہ یہ تاثر تھا کہ یہ آف شور کمپنی ہے، یہ ہرگز آف شور کمپنی نہیں ہے، یہ بات ثابت ہو چکی۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کو تاثر دیا گیا کہ یہ کمپنی کے مالک ہیں، یہ بھی بات بالکل منون غلط ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو منظر عام پہ آنے کی وجہ سے یہ اٹارنی جنرل صاحب کا جو باقاعدہ لیگلی کنسیڈرڈ اوپینین ہے وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے،
سپریم کورٹ میں کہ کسی کی ممانعت اس بات پہ نہیں ہے، اور یقیناً اسی لیے ان کا جو ریکارڈ ہے وہ درست ثابت کیا گیا، گو کہ ان کے بدترین مخالفین جو الیکشن میں ان کے مقابل تھے ان کو پورا موقع دیا گیا اس کا جانچ پڑتال کرنے کا، باقاعدہ اس کا وقفہ ہوتا ہے ان کے وکلا میں، اور انہوں نے سوالات اس وقت اٹھائے، یہ اس میں موجود تھا اور اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا، اور الیکشن قوانین کے مطابقت میں یہ معاملہ جو ہے یہ اس کے ٹائم بار ہونے سے وہ معاملہ ادھر قلم بند ہو چکا ہے کہ یہ ایکسیپٹ ہوا تھا اور اس کی بنیاد پہ الیکشن ہوا ہے۔ میں دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی اگر بات چیت ادھر توجہ دے دیں پلیز، میری ریکویسٹ ہے ہمبلی آپ سے پلیز۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ عوام کے سامنے کھل کے سامنے آ گیا ہے، اس کو آف شور کھلانا بالکل غلط ہے، اور جو بھی تاثر دینے کی کوشش دی گئی ہے کہ ایک سنسنی خیز اس وجہ سے خبر پھیلائی جائے وہ بات منوعن غلط ثابت ہوئی۔ آگے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، عمران خان صاحب نے آج بھی باتیں کی، اس میں جو ایک بات انہوں نے نہیں کی وہ ایک بہت بڑا الزام لگایا گیا تھا کچھ دن پہلے 10 ارب روپے آفر ہونے کا، کہ یہ جو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں اس میں حکومت نے 10 ارب روپے پنجاب حکومت کی جانب سے انہوں نے کہا کہ مجھے آفر ہوئے ہیں، اور باقاعدہ چیف منسٹر صاحب کا نام لے کر کے ان کے تعلق والوں کے حوالے سے یہ بات کہی، اور ساتھ میں یہ بھی بات کہی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ خریدی ہوئی ہے، اللہ جانے ان کو کتنے کتنے پیسے دیے ہیں نون لیگ نے۔ یہ عمران خان صاحب کا بیان تھا جو ماشاءاللہ درس دیتے ہیں کہ اداروں کا جو ہے تحفظ ہونا چاہیے اور اداروں کی جو ہے نا سربراہی میں کام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ڈیفیمیشن کا جو دعویٰ کیا گیا عمران خان کے خلاف اس کے 14 دن جو پورے ہوئے ہیں وہ اس کا جواب کیوں نہیں آیا؟ یہ ہر جگہ پر یہی کرتے ہیں، آج تک 44 دفعہ ان کو نوٹس ہو چکا ہے نجم سیٹھی کا 35 پنکچر کا، وہاں بھی یہ پیش نہیں ہوئے۔ الیکشن کمیشن میں بھی ان کے خلاف کنٹیمپٹ کا جو ہے نا فائل جو ہے سو موٹو لی گئی ہے جس میں ان کو فلتھی کہا گیا، انسیولائز کہا گیا، وہاں پر بھی یہ پیش نہیں ہوئے ہیں، روز آ کے کوئی نئی آئی بائی شائی کر دیتے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان تمہارا جو نام الزام خان ڈالا گیا وہ بالکل درست ہے، اب تم مرد بنو اور ان چیزوں کو آ کے جواب دیں، فیس کریں۔ باقی چیزوں پہ میں آتا ہوں ابھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ جو ہم بار بار آپ کو کہتے رہے ہیں، اور یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ میں جو ارسال کی گئی تھی ان کی طرف سے ریٹرنز پی ٹی آئی کی طرف سے، انہی کے وہاں پر بنائے گئے آفیسرز کے حوالے کے دستخطوں کے ساتھ، ان میں ہم نے آپ کو واضح طور پر ثبوت دیا کہ انڈین نیشنل سے اور جو ایک پاکستان کے جس ملک کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی نہیں ہیں، جو اس نام سے اسٹیٹ بنائی گئی ہے، ان لوگوں کی جانب سے بھی، یعنی اسرائیل کی جانب سے جو وہ لابی ہے ان کی جانب سے بھی ان کو رقم جو ہے فراہم کی گئی تھی، جو کہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور سخت سے سخت جو سزا ہے سیاسی کہ پوری پارٹی ڈیزالو ہوگی اگر یہ چیز پکڑی جائے، اس کی انہوں نے وائلیشن کی ہے۔ اس کے چیکس بھی دکھائے گئے، وہ کمپنی کا نام بھی بتایا گیا، ان لوگوں کے نام بھی جو انہوں نے خود اپنے قلم سے اندراج کیے تھے کہ ان سے ہم نے پیسے دیے۔ آج اخباروں کی زینت بنا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹویٹ سے، عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل میں اپنی ٹویٹ سے ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا، تصویریں ساتھ لگا کے کہ آپ نے مجھے جو لاکھوں ڈالر ہے وہ فراہم کیے ہیں، لاکھوں پاؤنڈ فراہم کیے ہیں، اور ان میں انڈین نیشنل اور وہ جو لابی ہے ساری جو پاکستان میں جس کو ہم یہود اور حنود کی سازش عرصہ دراز سے کالم لکھے جا رہے ہیں، اس کی وضاحت کی گئی ہے، اس کی جو تمام جو خد و خال ہے اس کے بارے میں قوم کو اچھی طرح بواقف کیا گیا ہے، وہ یہ آپ دیکھ لیں اخباروں کی زینت بنا ہوا۔ تو عمران خان ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ اس کو غلط ثابت کرو، آپ جو ورغلاتے ہیں نوجوان قوم کو ان کو اس کا جواب دو، نہیں تو آپ بتائیں کہ کیا آپ کے یہاں بھی دربار لگتا ہے جہاں پر کوئی آپ کے خلاف بات نہیں کر سکتا؟ آپ کا الیکشن کمیشن ہو تو وہ برطرف ہو جاتا ہے، آپ کا دوسری طرف قائم ہوتا ہے وہ برطرف ہو جاتا ہے، آپ کے وجودین صاحب آپ کے جو چہیتے لوگ ہیں جن کو ہم اے ٹی ایم کہتے ہیں ان کے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں کہ آپ نے الیکشن خریدا ہے، پی ٹی آئی کا اپنا الیکشن خریدا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو خرید کے ان کا جو ہے نا آپ نے ریٹ لگایا، تو ان کو بجائے اس بندے کو فارغ کرنے کے آپ وجودین صاحب کو فارغ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ الیکشن کمیشن دوبارہ بناتے ہیں نعمان صاحب کے زیر نگرانی، تو پھر آپ پورا ریکارڈ ہی وہاں سے غائب کر دیتے ہیں۔ تو یہ الیکشن کمیشن میں سے نہ آپ الیکشن کمشنر کو تبدیل کر سکتے ہیں عمران خان صاحب، اور نہ ہی آپ وہاں سے ریکارڈ غائب کروا سکتے ہیں۔ یہ جواب آپ کو دینے ہیں، اور یہ جو آپ کے خلاف
دعویٰ کیا گیا ہے سی ایم پنجاب کی جانب سے, اس کا بھی جواب آپ نے دینا ہے. اب آپ مرد بنو, بھاگو نہیں, اور بتاؤ وہ 10 ارب کس نے دیے تھے. یہ کتنی فضول اور بھونڈی بات ہے کہ مجھے 10 ارب کی آفر آئی ہے لیکن میں اس شخص کا نام ہی لوں گا کیونکہ اگر نام لوں گا اس کو خطرہ ہوگا. تو تم نے جو 10 ارب کا دعویٰ کر دیا, تو اگر واقعی کسی نے دیا ہوتا یہ میسج کہ آپ یہ دعویٰ, تو ان کو نہیں پتا انہوں نے کس کو دیے, تو تب وہ بچ جائے گا. مطلب آپ منطق دیکھیں نا, کتنی فضول بات ہے. تو آپ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتے ہو عمران خان, اور آج میں لے کے آیا ہوں تمہارے جو تازہ جھوٹ ہے, تو میں اس کی جانب آتا ہوں. جی پلیز. عمران خان صاحب نے, سپریم کورٹ نے فائنلی عمران خان صاحب سے تنگ آ کے ان کو کہا کہ جی آپ اپنے جوابات جو ہیں وہ جمع کروائیں سپریم کورٹ میں, کیونکہ آپ کا جو سارا کیس ہے وہ خالی ہے اور ہمیں آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا. یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے ان کو, اور اس میں انہوں نے پابندی لگائی کہ تم جو ہر دفعہ نیا ٹائم لے کے بھاگ جاتے ہو یہ بھی آئندہ نہیں ہوگا, یہ حتیٰ کہ ہم اجازت نہیں دیں گے, یہ آپ کا آخری چانس ہے کہ آپ اپنے کاغذات داخل کروائیں. اور اس میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ یہ جو فلیٹ اور یہ کیری پیکر آپ قوم کو جو ہے نا ایک رام کہانی سناتے رہتے ہو, اس کے پیچھے وجود کیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے, اس کے بارے میں آپ سپریم کورٹ کو آگاہ کریں. نہیں تو ہمیں یہی سوال بنے گا کہ یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ پاکستان میں سے گیا. یہ باقاعدہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان نے کورٹ میں یہ کامنٹس دیے اور اخباروں کی زینت بنے رہے. تو اس کے بعد آج آ کے کتنے دنوں کے بعد, مطلب اس کیس کو نومبر 2 سے لے کر کے آج تک یہ کیس چل رہا ہے, کتنے مہینے ہو گئے, اور عمران خان صاحب تو کہتے رہے کبھی جمائمہ کی جانب سے کہ 15 سال سے جو ریکارڈ نہیں مل سکا وہ یک لخت جو ہے ایک ٹیلی فون کال عمران خان کا کیا تو کہیں سیڑھیوں سے نیچے اوپر نیچے چڑھتے چڑھتے پاؤں ٹھکرایا تو اس ڈبے میں سے ہر چیز نکل آئی. مطلب یہ انہونی چیزیں ہیں نا. اور پھر جب اس کی جانچ پڑتال کی گئی تو باقاعدہ عمران خان صاحب نے بتایا, یہ پچھلی سی ایم اے کی میں بات کر رہا ہوں, کہ $1 لاکھ کا میرے پاس جواب ہی نہیں ہے. انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ میرے پاس جواب نہیں ہے, جب آئے گا تو میں دیکھوں گا, اگر جمع ہو سکے تو کروا دوں گا. یہ لکھا ہوا اس میں, میں نے آپ لوگوں کو وہ بتایا بھی ہے, آپ کو کاپیز بھی دی ہیں, یہاں پر پریس کانفرنس بھی کی. لیکن آج جو ہے کچھ حیرت انگیز چیزیں سامنے آئی ہیں جو وہ بھی سارے ریکارڈ توڑ گئی. وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو انہوں نے کل یہ کاغذات جو ہے سپریم کورٹ میں جمع کروائے, تو آج ہی ہم آپ کے پاس آ گئے اس کی ڈیٹیل بتانے اور اس کو ڈائسیکٹ کرنے, تاکہ آپ کو اور آپ کے ناظرین کو آپ جان سکیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. چلیں جی. سب سے پہلے یہ وہ کنسائز اسٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے جمع کروائی ہے, اور اس میں واضح طور پر انہوں نے تقریباً 8-10 جو پیراز ہیں ٹوٹل 10-12 میں سے, ان میں سے انہوں نے صرف وہی رام کہانی دوبارہ بتائی ہے کہ جی میں کیری پیکر میں تھا, میں وسٹرشائر میں تھا, میں وہاں کرکٹ کھیلتا تھا, آکسفورڈ میں پڑھتا تھا, 1971 میری پیدائش کی ڈیٹ کیا ہے. یہ فضول باتیں ہیں, ان کا کوئی معنی نہیں ہے منی ٹریل کے ساتھ, اور یہ ساری جو ہے انہی چیزوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے. میں نے آپ کو کاپیز بھی فراہم کر دی ہے تاکہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک زندہ مثال دی ہے. یہ جتنی بھی سی ایم اے جمع کرواتے ہیں ان کے پہلے جملے یہی ہوتے ہیں. تو یہ تو اب ہمیں سمجھ آ گئی. ٹی وی پہ بھی آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی جان پیسے کہاں سے بنی گلا کے, وہ کہتے ہیں کیری پیکر. اگر آپ ان سے پوچھیں یہ نمل کہاں سے بنے, یہ کہتے ہیں کیری پیکر. اگر آپ ان سے پوچھیں فلیٹ کہاں سے بنے, یہ کہتے ہیں کیری پیکر. مطلب ان کی ہر چیز کا جواب جو ہے, کنٹینر میں آپ کا یہ کیسے رابطہ ہوا, اس چیز کے بارے میں جو ابھی تک اس کی ڈیٹ بھی سیٹل نہیں ہوئی, کہتے ہیں وہ بھی شاید کیری پیکر نے کروایا سی. تو یہ کیری پیکر تو ہم نے بہت سنا, لیکن کیری پیکر کو جب عدالت نے پوچھا تو کیا نکلا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. آگے چلیں. اب آپ یہ دیکھیں, یہ بڑا مزیدار ہے. پھر سے انہوں نے بتا دیا رسپونڈنٹ نمبر 1 پلے فار کیری پیکر. یار یہ بات ہمیں حفظ ہو گئی ہے, ہمیں پتہ ہے کیری پیکر کے لیے آپ نے پلے کیا تھا, اس میں ہمیں پیسوں کے بارے میں بتائیں. تو اوپر کہتے ہیں کہ فرام 1977 to 1979 $25,000 پر year at that time $, اس کا ریٹ بتا دی. اس میں کوئی اس کا ثبوت نہیں دیا, یہ صرف گپ شپ بتائی ہے. اب ہم ان کو ان کے ورڈ پہ لے لیں. جب انہوں نے باقی سارے جھوٹ بولے, ان کے جو راشد خان کے اکاؤنٹس جمع ہوئے ہیں, انہوں نے تقریباً 15 مرتبہ اپنا بیان بدلا. ہر نئے سی ایم اے میں کہتے ہیں وہ $700 غلط ہم نے ڈالے تھے, وہ نہیں, اصل میں یہ ہیں جو پیسے بعد میں جمائمہ نے دیے, ان کا کام نے پہلے قرض لے لی اس سے. ہر دفعہ یہ اپنا بیان بدلتے چلے ہیں. اب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کہنے سے ہم مان جائیں گے, اس کا کوئی ڈاکیومنٹ ساتھ نہیں لگا. بلکہ آگے آپ چلیں, رسپونڈنٹ نمبر 1 does not have any record of the exact schedule for employment for himself. اب اس یکلفت کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کیری پیکر کا کوئی چیز نہیں ہے, جبکہ پارلیمنٹ میں کہتے تھے میرے پاس ایک ریکارڈ ہے. انہوں نے جیسے نواز شریف صاحب نے تو 1980 کا جو وہ سیٹلمنٹ ڈیڈ دی, انہوں نے جو اس وقت کے جو تمام ریکارڈ تھے لیز اگریمنٹ کے, اس زمین کے, گلف اسٹیل کی رجسٹریشن, اس کے آرٹیکل ایسوسیشن میمورینڈم, وہ تمام چیزیں فراہم کی ہیں.
ہمارے جو صاحب آدر ہیں انہوں نے سرے سے ہی کہہ دیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, وہ ایک ورقہ بھی نہیں ہے ان کے پاس, انہوں نے صاف جواب دے دیا. اس کی جگہ میں یہ دیکھیں, اب یہ مزیہ سی بات ہے, اس کی جگہ میں انہوں نے کیا دیا, انہوں نے 1980s کا مشتاق احمد کا کانٹریکٹ دے دیا. کین یو امیجن؟ آپ کو یقین آ رہا ہے یہ بات کا کہ کسی بھی ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ کر کے تو کہہ دیا کہ جناب یہ کہہ کے کہ اسی طرح کا تھا وہ. یہ سپریم کورٹ کو جواب جا رہا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے جا کے, یہ دیکھیے انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے کوئی چیز بھی, ایک کاغذ بھی نہیں ہے میرے پاس, ٹھیک ہے, کوئی تصویری بندہ جمع کروا دیتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ایز این ایگزامپل مشتاق احمد کانٹریکٹ از اٹیچ. اندازہ کرو, آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آگے چلیں جی. ان 1984 ناٹ 1983, اب یک لخت فلیٹ کا جو پرچیز کا سال تھا وہ 1984 ہو گیا. جب انہوں نے ایمنسٹی اپلائی کیا تھا وہ کاغذات سارے آپ کے پاس ہیں, کہتے تو میں آپ کو واٹس ایپ دوبارہ کر دیتا ہوں. وہاں پر 1983 باقاعدہ سرکار کو جمع کروا کے اپنے دستخط کے ساتھ بتایا کہ جی میں نے 1983 میں خریدا تھا اور 1984 کے اینیول ٹیکس ایئر میں نے اس کو جو ٹیکس دینا تھا اس کے برابر سے پھر جو میں نے آ کر کے تو یہ آپ کو جو ٹیکس بنتا تھا 12% پہ 1,17,000 پاؤنڈ کا, وہ میں نے آپ کو جمع کروایا. اب یک لخت کیا ہوا ہے؟ کین یو امیجن؟ کوئی کسی کو یقین آ رہا ہے اس شخص کا کہ یہ کیا چیز ہے؟ آپ خود سوچیں, دیکھیں یہ. اور آج ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ میں نے سارا حساب دے دیے. عمران خان, ایک تو جب تم جھوٹ بولو گے نا تو 100 جھوٹ آپ کو اس کو کور کرنے کے لیے بولنے پڑیں گے. تم قسم کھا کے کہو, شوکت خانم کا تم نے نام تو رکھ دیا, تم قسم کھا کے کہو کہ تم نے ایمنسٹی کے دوران یہ نہیں بتایا تھا پاکستان کو اپنے دستخط کے ساتھ, اور ٹیکس دیا آپ نے کہ یہ 1983 میں آپ نے پرچیز کیے اور اس وقت تم نے پوری رقم کا ٹیکس دیا, اور اب تم کہہ رہے ہو کہ نہیں وہ میں نے 1984 میں لیے, اور لی بھی نہیں, میں نے مورگیج کروائی ہے, اور مورگیج میں نے صرف 61,000 برٹش پاؤنڈ دیے. کیوں؟ کیونکہ 1,17,000 کے برٹش پاؤنڈ کا ثبوت ہی نہیں تھا ان کے پاس. اس لیے یہ چاخ ماری انہوں نے کہ مورگیج کی ڈیٹ دے دیے, اور یہ ڈاکیومنٹس میں آپ کے آگے بتاتا ہوں, آپ ان کا اندازہ لگائیں ذرا. چلیں جی پلیز آگے. یہاں پر آپ دیکھیں پیج 3 میں وہ کیا کہتے ہیں, اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول کے کہتے ہیں there could be no money laundering at any time from his teens. The only profession of respondent number 1 was as a professional cricketer and he was entirely self-sufficient with all financial obligations outside of Pakistan throughout his overseas career. اور یہ خود بتا رہا ہے کہ میں نے قرضے بھی لیے, میں نے لون بھی لیے, میرے پاس پیسے نہیں تھے, مجھے برج فائنینسنگ لینی پڑی. مطلب ادھر بھی جھوٹ بول رہے. آگے چلیں. اب آپ دیکھیں بہت مزے کی بات ہے, یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے جو انہوں نے ثبوت کے طور پر ساتھ لگایا ہے. یہ کمپنی ہے آسٹریلیا کی سوان سپورٹ پرائیویٹ لمیٹڈ. اس کا ABN نمبر جو وہاں رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے کمپنی کا وہ 3300282550 ہے. اور یہ جو کمپنی ہے یہ تصدیق کر رہی ہے 1977 کے وقفے پہ کہ ہم نے ان کو یہ پیسے دیے 25,000 پاؤنڈ, وہ جو انہوں نے بتایا. یہ خط عمران خان نے ساتھ لگایا. سب سے پہلے تو نہ یہ ٹیسٹڈ ہے, نہ اس کے اوپر کوئی نوٹری ہے, نہ اس کے اوپر کوئی اس قسم کی رجسٹریشن ہے جو ایویڈنس ایکٹ کے تحت ضروری ہے کہ آپ نے نوٹری کروانی ہے یا آپ نے ایمبیسی کی مہر لگوانی ہے. کچھ بھی نہیں ہے اس میں. آگے چلیں. اب یہ دیکھیں, ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ آپ کو بولنے پڑیں گے عمران خان. یہ ہے آسٹریلیا کی جو SECP ہے, سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن آف آسٹریلیا, ان کے اندر وہ دیکھیں وہی ABN نمبر ہے جو ان کے خط میں ہے. یہ آپ جا سکتے ہیں ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں, میں ابھی آپ کو ایڈریس دیتا ہوں. اور یہ کمپنی کی رجسٹریشن ہوئی ہے 1984 میں, یعنی 1977 میں اس ABN نمبر نام کی کمپنی جو ہے وہ وجود میں ہی نہیں تھی. رجسٹریشن نمبر تو نہیں نا 2-3 ہو سکتے ایک ہی کمپنی کے لیے, وہ تو عمران خان نے دیا ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں عمران خان صاحب, اس وقت آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے جو ٹرولز ہیں جو دن رات سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں, ان کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ابھی کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ اب آپ یہ ڈالیں اپنے ٹویٹر ہینڈلوں پہ, کروائیں اس کو, آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی اصل حقیقت کیا ہے.
آپ کیسے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں, کیسے کیسے آپ جھوٹ بولتے ہیں. یہ کوئی بھی آپ میں سے شخص جو جانا چاہتا ہے اسی وقت میں آپ کو ان کا جو فائنڈ کمپنیز ان آسٹریلیا کا ویب سائٹ ایڈریس دیتا ہوں, آپ اس پہ جا کے دیکھ لیں, یہ اس پہ رجسٹرڈ ہے, یہی ABN نمبر ہے. آگے چلیں. اب آپ یہ دیکھیں, یہ انہوں نے خط دیا ہے کہ جو کرکٹ سیریز ہے جہاں یہ کھیلتے رہے ہیں اس کا خط دیا, اور انہوں نے کہا ہے ہمارے پاس ریکارڈ تو کوئی نہیں ہے. یہ بھی ہم نے پتہ کروایا ہے انٹرنیٹ کے اوپر, جو ان کی آڈٹ رپورٹس ہیں اینیول وہ اویلیبل ہیں. جو اینیول آڈٹ رپورٹس ہیں اس کرکٹ کلب کے, وہ مختلف جلدیں جو ہیں ان کی وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں. ان کی تحقیقات ہم کر رہے ہیں, صرف کل کا واقعہ ہے, انشاءاللہ وہ بھی نکل آئیں گے. ان کے ٹائٹل پیجز ہمیں مل گئے, وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اب ان کی جو جز ہے وہ ہم تلاش کریں, انشاءاللہ وہ مل جائے گا, اور اس میں سے یہ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کہ ایگزیکٹ صورتحال کیا ہے. لیکن اس میں دیکھیں انہوں نے تصدیق نہیں کی عمران خان کی بات. انہوں نے کیا کہا ہے, مسٹر عمران خان آلسو ریسیوڈ اے سیلری اماؤنٹ, کوئی نہیں بتائی, اس کی ڈیٹیل کوئی نہیں بتائی, وچ وڈ ہیو بین پیڈ ٹو ہم آفٹر ڈیڈکشن آف ٹیکسز. یعنی جو بھی اگر کوئی ہوگی تو وہ ممکن ہے کہ اس میں سے ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہوگا. کتنا ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا, وہ کہاں تھا, کتنی سیلری تھی, کچھ بھی نہیں ہے. یہ محض چیپیاں لگا کے کوشش کی گئی ہے دکھانے کے لیے, اور آگے ان کے پاس وہ کرائے کے کچھ لوگ ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں, وہ ان کو بتاتے ہیں یہ چیزیں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے. آگے چلیں. یہ آپ دیکھیں, یہ انہوں نے خط بھیجا ملٹی میڈیا انٹرنیشنل, یہ ساتھ لگا ہوا ہے, یہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں انہوں نے جو اپنا ثبوت سو کال جمع کروایا, وہ ایک ای میل لگائی ہے, نہ اس میں سگنیچر ہے, نہ سارا نہ پیر ہے. اگر آپ وہ دیکھیں ای میل کا ایڈریس تو وہ بھی آفیشیل نہیں ہے, آئی کلاؤڈ کا ایڈریس ہے. جبکہ جب بھی کوئی آفیشیل کیپیسٹی میں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ آفیشیل ایڈریس استعمال ہوتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی ذکر یا کوئی نہ کوئی نشانی اس ادارے کی ہوتی ہے. یہ عام فہم ہے پوری دنیا میں, آپ کسی بھی چلے جائیں آپ کو نظر آ جائے گا. اور یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ ہم جواب تو آپ کا دے رہے ہیں جو آپ نے ہمیں کہا ہے, لیکن یور پولیٹیکل کریئر سیمس ٹو بی اسینڈنگ اینڈ وی واچ اٹ ود مچ انٹرسٹ. مطلب وہ صاف ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے سیاسی سپورٹر ہیں. تو وہ تو ای میل کسی پھٹی کوئی آپ کو مل ہی جائے گی. یہ کس قسم کا ثبوت ہے؟ اس کے اوپر نہ کوئی مور, نہ کوئی اٹیسٹیشن, نہ کوئی چیز کچھ ہے. اپنے یار دوست کسی کو کہہ دے یار ای میل بھیج دیں, اور اس میں لکھا بھی کیا ہے کہ ہم نے نیگوشیٹڈ, پیڈ نہیں. نوٹس کریں لفظ کو, the fee was negotiated, where is the payment? میں آپ کے ساتھ ایک چیز نیگوشیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی گاڑی کا بھاؤ جو ہے میں نے یہ لگایا ہے, فرض کریں 5 لاکھ روپے ہے, آپ کی سوزوکی گاڑی ہے, میں نے لینی ہے, تو ہمارا طے ہو گیا. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں نے خرید لی آپ سے. آپ سمجھ رہے ہیں بریکیاں؟ یہ ہے عمران خان. ہر چیز میں فریب, ہر چیز میں جھوٹ, ہر چیز میں اینگل, ہر چیز کو سپن, ہر چیز کو جو ہے نا توڑ مروڑ کے پیش کرنا. وہ آج تک افضل خان بیچارہ معافی مانگتا پھرتا ہے, آئینی شاید, جو انہوں نے کنٹینر پہ پیش کیا تھا. یہ ان کے حربے ہیں, یہ ان کے ہتھ کنڈے ہیں, یہ ان کا طریقہ کار ہے بیوقوف بنانا لوگوں کو. آگے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بیوقوف بنائیں. آگے چلیں. یہ انہوں نے اپنے ثبوت کے لیے بیچارے مشتاق احمد کو بھی بدنام کر دیا. اپنے ثبوت کے لیے انہوں نے مشتاق احمد کا کانٹریکٹ لگا دیا. کین یو امیجن؟ یہ لگا ہوا ہے ساتھ میں, آپ دیکھ لیں, ڈاکیومنٹ میں نے آپ کو دیے. یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ خود سوچیں, مطلب کوئی بچہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ تو ایک فضول بھونڈی بات ہے, اور وہ بھی کب کی 88 کی. یہ مشتاق احمد کا لگا کے دے دیا انہوں نے کہ جی یہ میرا ثبوت ہے. اندازہ کریں آپ. آگے چلیں. یہ اس کا سیکنڈ پیج ہے جو وہ بھی انسائنڈ ہے. آگے چلیں. اچھا, جو انہوں نے مورگیج کے ڈاکیومنٹس دیے کہ جی میں نے مورگیج کی تھی, جو پہلے کہا تھا کہ میں نے 83 میں خریدی تھی, اس کے لیے ایمنسٹی اپلائی کی. اب یہ اخلاق اور تمام دوران یہ کہانی, جب سے پہلا جواب ان کا آیا ہے نومبر کی غالباً 27 تاریخ کو, جو انہوں نے پہلی وہ کنسائز اسٹیٹمنٹ فائل کی ہے اسمبلی میں, جو سپیچز ہے تواتر کے ساتھ انہوں نے جگہ جگہ لکھا ہے 1983. اب وہ کہتے ہیں کہ جی یکلخت نہیں جی, میں نے 1984 میں مورگیج کے ذریعے خریدا, اور صرف میں نے 61,000 پاؤنڈ دیا تھا, میں نے 1,17,000 پاؤنڈ نہیں دیا تھا, اور باقی میں نے قسطوں میں. وہ قسطوں کی کہانی یہ ہے. آپ اس کو دیکھیں, یہ ڈیٹ آپ سے پڑھی جا رہی ہے. یہ اس میں اس پورے ڈاکیومنٹ میں آپ دیکھیں ہاتھ سے لکھا ہوا ہے عمران خان بینیولنٹ فنڈ, جبکہ اس وقت بینیولنٹ فنڈ کا کوئی ذکر خیر بھی نہیں. یہ تو نیازی سروسز کے نام لون ہونا تھا. پلیز انڈرسٹینڈ, جو انہوں نے ڈاکیومنٹس دیے ہیں
وہ نیازی سروسز کے دیے کہ فلیٹ نیازی سروسز نے خریدا ہے. تو جو بینک کے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں ان میں جو آپ لون لیتے ہیں وہ تو پھر آپ اسی کا دیں گے جو اونر ہے, اس کو کوئی اور نام تو نہیں آپ ڈال سکتے مورگیج کا. اور یقیناً آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ مورگیج جنہوں نے نیازی سروسز کے نام میں دیے, لیکن جو ریٹ وغیرہ طے ہوا ہے اور جو اس میں اینیول انکریمنٹ ان کو ملنا تھا وہ انہوں نے عمران خان بینیولنٹ فنڈ کا دیے ہوئے. یار کوئی, اور وہ بھی دیکھیں ہاتھ سے کسی بچے سے جیسے لکھوایا ہوتا ہے کہیں شالمی میں یا کہیں وہ اپنا وہ زمان پارک کے قریب کہیں پیچھے کو بیٹھا ہوگا نوٹری, اس سے لکھوا لا ہے یا کچہری میں سے. آپ دیکھیں تو صحیح ہے یار, یہ سچ ہے. یہ آگے چلیں, یہ انہوں نے ساتھ لگایا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا مجھے ملتی نہیں. یہ مہران سپائس انڈسٹریز ہے, یہ منی ٹریل ہوتی ہے 735 پاؤنڈ کی. میں اب آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں, مجھے یقین جانیے گا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ہنسوں یا میں کیا آپ لوگوں کو کہوں. یہ منی ٹریل اپنی طرف سے لگائی ہے کہ یہ انوائس ہے مہران سپائس, وہ بھی ان کے نام نہیں ہے, وہ علیحدہ بات ہے, وہ بھی کسی اور ٹرسٹ کے نام ہے. لیکن یہ انہوں نے ثبوت کے طور کتنا 1,17,500 پاؤنڈ کا انہوں نے ثبوت دیا 735 پاؤنڈ کا. کس طرح جناب مجھے پیسے ملے تھے اس زمانے میں, وہ بھی کوئی اپنا اکاؤنٹ نہیں ہے کہ ڈپازٹ ہوئے نہیں ہوئے, کوئی چیک نہیں ہے, ایک انوائس اٹھا کے دے دیا کراچی سے. کین یو امیجن, کین یو امیجن. آگے چلو, یہ انہوں نے ڈاکیومنٹ ماشاءاللہ دیا ہے جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریکویسٹ فار انفارمیشن کے تحت جو ان کو انفارمیشن ملی ہے, اس کے اوپر آپ ڈیٹ دیکھیں, یہ ہم نے بلو اپ کر کے دکھائیے, آپ یہ نائنز دیکھیں, یہ کہیں کوئی چیز مل رہی ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ, یہ ہاتھ سے نہیں لکھی ہوئی ساری, آپ خود بتائیں, آپ خود دیکھیں نا, چھوڑ دیں کہ نون لیگ کیا کہہ رہی ہے یا ہماری جماعت کا موقف کیا ہے. اینی چائلڈ کین ٹیل یو دس از نان سینس. ڈاکیومنٹس کورٹ میں دیے ہوئے, اور آپ نیچے دیکھیں جہاں اصل نام لکھا ہوا ہے سارا پینسل کے ساتھ کاٹ کے آگے دوسرا نام لکھ دیے. جو ریکویسٹ فار انفارمیشن ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے. یار کوئی, میرا مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں بھائی, میں بس میں کیا آپ کو بیان کروں. یہ وہ انصاف ہے جو پورے پاکستان کو دینا تھا. یہ وہ 90 دن کا نیا معجزہ بتایا گیا تھا کہ ہم کرپشن ختم کر دیں گے پاکستان میں. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کے پی میں احتساب کمیشن کو تالے کیوں لگے ہوئے ہیں. وہاں بھی یہی کام ہو رہا ہے. ان کے اپنے وزیر کہہ رہے ہیں, اور جو ان کا الیکشن تھا اس الیکشن میں اب ان کے ایم پی اے بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ در حقیقت ہمیں رگ کر کے جتوایا گیا تھا. پی ٹی آئی کے ایم پی اے خود کہہ رہے ہیں, جو سٹنگ ایم پی ہیں, آپ نے وہ بیان دیکھا ہوگا, اور شور مچا دیا کہ جناب نون لیگ نے منظم دھاندلی کی ہے. آپ کیسے راتوں رات عمران خان ایک سیٹ والی ٹانگا پارٹی سے آپ نے پوری صوبائی حکومت لے لی. وہ تو بات کھلی نہیں, اس کی بھی کمیشن بننی چاہیے, یہ بھی پتہ کرنا چاہیے, وہ بھی لفافے کھلنے چاہیے, تھیلے کھلنے چاہیے. آگے چلیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی ان کے بارے میں, انصاف کے بارے میں. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹیوزڈے کو ہماری ڈیٹ ہے سپریم کورٹ میں. ہم اس کے بارے میں اور بھی ثبوت لائے ہیں, وہ بھی ہم جمع کروائیں گے. اور یہ تو آپ کے سامنے. اور میں آخری بات آپ کو یاد کرواتا چلوں, عمران خان صاحب کے وکیل, وہ جو سٹیپنی وکیل ہے جس کو موٹو گینگ کا اب نہیں پتہ چلتا, اس کا لیڈر جو ہے روز پوچھتا ہے موٹو گینگ, اس کی زبان سے اترتا ہی نہیں ہے. وہ سٹیپنی صاحب نے عدالت میں یہ کھلی عدالت میں مانا ہے کہ نیازی سروسز لمیٹڈ کو ہم نے چھپایا ہے. ہم نے نہ اپنے ایسٹ سٹیٹمنٹ میں اس کا بتایا, نہ نامینیشن پیپر میں بتایا, اور یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو اومیشن ٹریٹ کیا جائے. میں صدقے جاواں. دوسرا, انور منصور عدالت میں, کھلی عدالت میں انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کو فورن فنڈنگ ملی ہے, لیکن اماؤنٹ اتنی نہیں ہے جتنی بتائی جا رہی ہے. وہ مان کے گئے ہیں 1 لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ مانے ہیں کہ ہم جو بنی گلا کی ہم نے خود قیمت بتائی ہے, ہم اس کا سورس نہیں بتا سک رہے. اس کو کہتے ہیں ایسٹ بیونڈ مین. نواز شریف صاحب کے کیس میں کوئی ایک ایئر کنڈیشنر بھی نہیں بتا سکا, کوئی ہیئر ڈرائر بھی نہیں بتا سکا کہ جناب اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو یہ چیز کہاں سے ملی ہے, اس کے پیسے بتائیں. عمران خان کے کیس میں, پلیز لیٹ می فنش, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. عمران خان کے کیس میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ جب آپ ایلیگیشن لگاتے ہیں اس کی شکل کیا ہونی چاہیے. ایک چیز ہے بنی گلا, اس کی ایک قیمت ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں نے خریدی ہے, یہ پیسے میں نے ادا کیے ہیں. جب پوچھا گیا کہ یہ پیسے تم نے کہاں سے ادا کیے, تو کہہ رہے ہیں 1 لاکھ کے پاس, میرے 1 لاکھ پاؤنڈ جو کروڑوں روپے, میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں ایسٹ بیونڈ مین.
نواز شریف صاحب کے خلاف کون سا ایک اینک یا پینسل بھی نہیں بتائی گئی کہ یہ بتائیں کہاں سے. وہ 2 چادروں کی دوسری چادر کی مثال دی جاتی ہے نا, وہ آج تک ہمیں بتائیں, عمران خان ہی بتا دے کون سی چادر ہے, بتائیں. کہیں JIT کی رپورٹ میں دوسری چادر کا ذکر ہے؟ چھوڑیں کہ سرکار کا تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. ان کی ذاتی ملکیت کا کوئی دوسری چادر بتائی گئی ہے؟ ایک آپ بتا دیں, سارے آپ کو کیس کا پتہ ہے. JIT کے کسی شخص کو, واجد ضیاء کو پوچھ لیں, اس کو اپنے کزن کا تو پتہ ہے کوئسٹ کا, کہ اس کو پیسے کیسے پہنچانے ہیں. یہ نہیں اس کو پتہ چلا 60 دن میں اونچ نیچ کر کے پوری دنیا میں چھان بین کر کے کہ دوسری چادر وہ گنوا سکے. مثالیں تو یہ بڑی بڑی دیتے ہیں. آئیں سامنے اس کا جواب دیں, ہم انتظار کر رہے ہیں. مائک ان کے پاس ہے, سن لیں باری باری ٹرن بائی ٹرن کریں, ہم آپ کے جواب دے کے جائیں گے. حاجی صاحب ہم بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے ہے بھائی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالت پر پریشرائز کرانا کا ممکن کے مطابق دوسرا ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش ہے, سوال ہے میرا, آپ نے بڑے اعتماد سے نہ صرف آپ بلکہ جو باقاعدہ کے دیگر علاقے ہیں بڑے اعتماد سے وزیر اعظم صاحب بھی دے چکے ہیں, عدالت سے سرخرو ہوں گے, کیا کوئی گرین سگنل ملا ہے آپ کو؟ اس میں جو میرے حصے کا جواب ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیے, یہ 3 پریس کانفرنسز عمران خان کر چکا ہے ان کاغذ کے دینے کے بعد. ان کے جو اپنے اسپوکس پرسنز ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے انہی کے اوپر. تو مجھے تھوڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ان کو تو یہ سوال نہیں کیا جاتا, لیکن جب عوام کے سامنے ان کی اصل حقیقت رکھی جاتی ہے, انہی کو استعمال کر کے ہمارے پاس آپ دیکھ لیں, ہمارے پاس سے کچھ نہیں لگا ہوا, تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ پریشر ہو. مجھے تو نہیں سمجھ آتی اس بات کی, یار یہ آپ بہتر جانتے ہیں. ان کو جواب دے دیں. بہت بہت مختصر جی, آپ نے جو سوال کیا ہے جی, کیا ہم عدالت سے میں نے یہ کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ عدالت سے سرخرو ہوں گے. میں نے یہ بات اس لیے کی ہے جی کہ ہم, اور آپ نے کہا کہ کافی گرین سگنل ملا ہے. عثمانی صاحب, ہم سگنلز کے چکر میں نہیں پڑتے, نہ ہم کسی امپائر کا اور نہ کسی امپائر کی انگلی کا انتظار کرتے ہیں. ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے اداروں کے ہم پابند ہیں, اسی کے مطابق ہم چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال رہنا چاہیے. اگر میں, اور ہے الحمدللہ, اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنے وراثت میں جو مجھے پراپرٹی ملی, انہیریٹڈ پراپرٹی, میں اس کا بھی جواب دوں گا, تو آپ میری نیت جان سکتے ہیں کہ میری نیت کتنی صاف ہے, جس کی میں کلیریفیکیشن دینے کا آئین اور قانون کے تحت پابند بھی نہیں ہوں. یہی پرائم منسٹر نے کیا, اسی لیے میں نے کہا کہ ان کی نیت صاف ہے اور اللہ تعالیٰ پہ ان کا اعتماد ہے. اور آخری بات جو میں نے آنریبل سپریم کورٹ کے آنریبل جج صاحب کے ریمارک صاحب کو بتایا کہ انہوں نے خود عدالت میں یہ بات کی, اور اب سب اس بات کا گواہ ہے, پاکستان کا سارا میڈیا, کہ JIT میں پرائم منسٹر نے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جس میں پرائم منسٹر نے کوئی کرپشن کی ہو, یا اپنا جو ان کا دور اقتدار تھا, 35 سال کا عرصہ ہے, کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے, کوئی ایک تھانے کا SHO کہیں رہا ہو, اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ بات کہنا کہ میرے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے, میں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کیا. جو شخص 2 دفعہ پنجاب کا سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر رہا ہو, 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر رہا ہو, اور وہ ہاتھ اٹھا کے یہ کہے کہ مجھ پہ کوئی الزام بھی نہیں الحمدللہ لگا سکتا, تو اس لیے ہمیں انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ہم سرخرو ہوں گے, اور یقین ہے انشاءاللہ. عرفان رضا ڈان. آپ یہ بتائیں, آپ نے یہاں پہ کہا کہ نواز شریف صاحب نے کوئی باہر کسی کمپنی کی نوکری نہیں, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نواز شریف صاحب نے خود کہا کہ JIT میں نکال دوں گا, ریزائن کر دوں گا, وہ آج کہتے ہیں آج آپ چیلنج کرنے جا رہے ہیں. پہلے آپ نے یہاں کہا کہ ہم چیلنج نہیں کریں گے JIT میں, آج آپ چیلنج کرنے بھی جا رہے ہیں. 2 بار آپ خود جہاں کہہ چکے ہیں تو اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں. میڈیا کو لگتا ہے آپ لوگ سوال کرتے ہیں. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ دانیال صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں, میں آپ کو مختصر عرض کر دوں کہ ہم یہاں کسی پہ الزام لگانے نہیں آتے, اور نہ ہمارا یہ وتیرہ ہے. ہم صرف پرفارمنس کی اور خدمت کی سیاست پہ یقین رکھنے والی پارٹی ہیں, اور وہی ہماری لیڈرشپ کا منشا ہے اور ان کا طریقہ کار ہے.
ہم صرف آپ کو چند حقائق جو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتے ہیں وہ بتانے آتے ہیں. ہم نے جو منی ٹریل دی, ہم نے جو اپنا حساب دیا, شریف خاندان نے جو پورے کا پورا اپنے آپ کو آئین اور قانون کے سامنے جس طرح پیش کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور یہ تو آج کے اخبارات آپ اٹھائیں, سب کی زینت بنی ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے خود یہ بات کی کہ میرے پاس کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں, مجھے کیوں پوچھ رہے ہو بھائی, میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے, تو کوئی منی ٹریل نہیں ہے, تو ہمارا الزام تو نہیں ہے. پاکستان کا تمام پورا میڈیا جو چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے. میں عرفان رضا صاحب کے سوال کے جواب میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا ان کی خدمت میں کہ یقیناً ہم نے مختلف نکات اور مختلف اوقات پہ یہ بات اٹھائی ہے جہاں جہاں ہماری کمپلینٹ آئی ہے. اور میں عرفان رضا صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ کمپلینٹ ہم نے یہ نہیں کہ میڈیا کو استعمال کی ہے, وہ ہم نے باقاعدہ تحریری طور پر عدالت میں جمع کروایا اور اس کی جو ہے ہم نے شناخت کروائی ہے اور اس میں چیزیں جو ہیں وہ ایکسیپٹ بھی ہوئی ہیں. یعنی پلیز الاؤ می ٹو فنش. یعنی اس میں ایک مثال میں آپ کو دوں گا کہ یہی جو ہماری آنریبل ججز کی جو بینچ ہے, انہوں نے اسی جے آئی ٹی کے اوپر ہماری درخواست کی وجہ سے انکوائری بھی آرڈر کی. سو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پلیز یہ تاثر نہ لیں. جہاں پر ہمیں شکایات ہیں, دیکھیں ہم بھی ایک سیاسی جماعت ہیں, ہمارے اوپر بھی ایک تسلسل سے وار چل رہا ہے, کبھی منظم دھاندلی کی وجہ سے, کبھی کسی اور کیس کی وجہ سے, کبھی یہ اکلوتی نہیں کہ یک لخت کہیں چلتے چلتے کوئی ایسی خبر انٹرنیشنل لیول پہ آئی, ایک منٹ پلیز, اور وہ جو ہے نا یہاں پر آ کے بن گئی ہے. یہ ایک تواتر سے کام چل رہا ہے اور اس کا ایک ہی مقصد ہے اور ایک ہی اس کا رویہ ہے, اور یہ بار بار کھوکھلا ثابت ہوا ہے طاہر القادری 1 سے, لیکن ابھی تک یہ چل رہا ہے. تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں اور اگر ہم کوئی شکایت کرتے ہیں وہ بھی ہم نے آپ بھائیوں بہنوں کو ہی کرنی ہے اور آپ ہی کے ذریعے کرنی ہے. سو آئی تھنک اس کا غلط تاثر نہیں لینا چاہیے. میرا آپ سے سوال ہے اور امید ہے کہ آپ جواب دیں گے. ہم جاننا چاہیں گے کہ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کے تحفظات کیا ہیں اور کیا وہ حکومت نے اور ان لوگوں نے جن سے وہ تھے وہ دور کر لیے ہیں. جی, اس بات کے اوپر جو صاحب بھی بولے ہیں میڈیا کے سوال کے جواب میں, اس کی تردید آ چکی ہے, ایک دفعہ نہیں بار بار آئی, اور انہوں نے بار بار یہ اظہار کیا ہے کہ وہ جو بھی بات کریں گے وہ انہوں نے خود کرنی ہے. گو کہ انہوں نے آج کرنی تھی, وہ جب بھی کریں گے میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ وہ خود اپنا جواب دیں, کیونکہ یہ انہوں نے بار بار اصرار کیا, تو ان کو اتنی سپیس دینی چاہیے جو بھی انہوں نے بات کری. ہمارے قرآن یہی سنتے رہے, جب آپ لوگوں سے پوچھا جاتا تو آپ کہتے تھے قطری خط. دونوں کا معاملہ جو ہے وہ اسی کیری پیکر اور قطری خط پہ کھڑا ہے, اور بالکل میں عرفان رضا صاحب کی جو آبزرویشن ہے اسی کو ہی. او بھائی جان, میرے پیارے بھائی, میرے پیارے بھائی, میرے پیارے بھائی, میرے پیارے بھائی, قطری خط ایک نہیں 2 ہیں. ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ, وہ تو سمن کے جواب میں تھا. ایک منٹ, میں ثبوت کے طور پر بات, لیکن آپ مجھے بتائیں کیری پیکر کا ایک کوئی پرچی بھی ہے کوئی نہیں ہے. دیکھیں میں بہت مختصر میں عرض کر دیتا ہوں جو آپ نے یہ بات کی ہے. عمران خان صاحب صرف اپنے ذاتی جو ان کے ایسٹس ہیں, ذاتی ایسٹ جو انہوں نے اپنی زندگی میں بنائے, ان کے بارے میں لاجواب ہیں. پرائم منسٹر نواز شریف کی جگہ کوئی بھی شخص ہوتا, اس کے لیے بہت آسان تھا کہہ دینا جناب کہ 1970 کے دہائی کے میرے والد کے زمانے کے کاروبار کے میرے پاس کوئی نہ ڈاکومنٹس ہیں نہ میرے پاس کوئی اس کا ریکارڈ ہے, اور وہ ان سے پوچھ نہیں سکتا تھا. حکومت ہے, یہ بتائیں کہ عدالت نے طاہر القادری اور عمران خان کو عدالتی اشتہاری قرار دیا ہے, کیا آپ انہیں گرفتار کریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ جب آپ لوگوں نے عدالت یا تحریک چلائی تھی تو آپ لوگ بعد میں جا کے سر پہ قرآن اٹھا کے کہتے تھے نہ صرف ہم خود عدالتی فیصلوں پہ عمل کریں گے باتیں کروائیں گے. ابھی عمران خان اگر سپریم کورٹ پرسوں یا کل کی پیشی میں آتے ہیں انہیں گرفتار کریں گے. بڑا سنجیدہ ماحول چل رہا ہے پریس کانفرنس کا, تو میں آپ کے سوال کا جواب تھوڑا سا دے کے ذرا ماحول کو بھی لائٹ کر دوں. ہم عمران خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے کچھ جیل مینولز میں تبدیلی کر رہے ہیں تاکہ انہیں وہاں پہ وہ سارے لوازمات فراہم کیے جا سکیں جو جیل میں بھی ان کو ضرورت ہوگی. آگے چلیں. یہ بتا رہے ہیں کہ جو پاناما کا کیس ہے جی وہ 2016 میں منظر عام پہ آیا, لیکن آپ وہ کسی ایک شخص نے لے کے آیا ایک پورا اس کے اوپر تحقیق, آپ نے اس کے 1 سال کے بعد عمران خان کے اوپر بنی گالا کی پراپرٹی کا کیس کیا ہے. کیا کہیں یہ ریونج نہیں نظر آتا کہ اتنے سال آپ خاموش کیوں رہے؟ بنی گالا جب آیا تھا, جب وہ ادھر آئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے الیکشن لڑے, تو یہ ریونج میں نہیں نظر آ رہا کہ بدلے میں آپ اس طرح کر رہے ہیں؟
इस तरह की तहकीकात और जो भी आप बर्दाश्त मैं इसमें सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहूँगा, आपकी याद दहानी ये इमरान खान साहब भी बहुत इस्तेमाल करते हैं और उनके जो लवाकिन मीडिया में आते हैं वो भी बहुत कुछ ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि बहुत पहले, जबकि ये 2013 के इलेक्शन से भी पहले, हमारे एक बहुत सीनियर लीडर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने बाकायदा इस केस को लेके आगे चले और इसकी पूरी तफसील जो है वो पाकिस्तान के सामने रखी। ना सिर्फ ये बल्कि जो शौकत खानम के ज़कात के पैसे जो खाए गए, बाहर के मुल्कों में इन्वेस्ट किए गए, वो कैसे डुबाए गए, मुख्तलिफ दुबई के अकाउंट्स कैसे इस्तेमाल किए गए, ये जो इनके बहनों के बारे में, ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि न्याजी सर्विसेज का हमें नहीं पता था। जब ऑफशोर कंपनीज मंजर आम पे आई और ये जो सारा चीज़ लावा जो है ये ICIJ का जो भी इन्होंने कहा जिसमें वज़ीर आज़म का नाम नहीं था, आज भी वो मानते हैं कि वज़ीर आज़म का नाम नहीं था, अदालत के डॉक्यूमेंट्स भी यही बताते हैं कि उनका नाम नहीं था। तो उसके बावजूद जो है जब ऑफशोर की बात मंजर आम पे आई तो ये लोगों ने खोज करके हमें बताया कि जी ये जो बहुत साफ बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं इनकी तो अपनी ऑफशोर है। तो वहाँ से फिर ये सारी बात उभरी। और जहाँ तक इनकी जमात की फॉरेन फंडिंग की बात है, जो उसको भी मिला के इसके साथ कहते हैं कि जी ये सब मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, तो वो तो इनके अपने जो अकबर बाबर साहब हैं उन्होंने तो इस अप्रैल 2016 से बहुत पहले उनके खिलाफ ये 3 साल पहले जमा करवाया हुआ, तो वो कैसे इसका रिवेंज है? तो ये बातें खोखली हैं, आई एम सॉरी टू से, इस तरह का कोई जवाब नहीं। और आप देखें ख्वाजा आसिफ साहब जो है कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस माशाल्लाह सियालकोट से की और वो डिफेंस मिनिस्टर भी हैं और वापडा मिनिस्टर भी हैं, और जो उनका रिजल्ट है वो आपके सामने है। सब ये गर्मियाँ चल रही, ठीक है, सब इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा आपको। और लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई सुन के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कि उनको एक एक लम्हे का एक एक बात का अबूर था बकायदा उनके उसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने ये सारा आगाज़ किया था इस बात का और उन्होंने ये आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान की असल चेहरा जो है वो पेश किया कौम के सामने। तो ये आप देखें, ये ऐसे नहीं है जैसे आप कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और आपने इस वक्त देखा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियल अजीज़ और तारिक फजल चौधरी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू करते हुए दानियल अजीज़ ने कहा कि इमरान खान की हर चीज़ में कैरी पैकर निकल आता है। इमरान ने अपना रिकॉर्ड जमा करवाने के बजाय मुश्ताक अहमद का जमा करवा दिया।